الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. بڑے ادب و احترام سے سارے حضرات مل کے ذوق و شوق ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی محجبین ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تخلیق کر کے نازاں ہوا آپ دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. تجھی کو خلعت یکتائی عالم ملا حق سے. تیرے ہی جسم پر موزوں قبائے بے مثالی ہے.
انتہائی قابل تکریم و احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، ماہ مبارک ربیع الاول کی ایک خاص نسبت اور تعلق ہے نبی رحمت فخر دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، اور یہ اسی نسبت کا کمال ہے کہ اس مہینے میں فطری اور طبی طور پر ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں کثرت محسوس کی جاتی ہے۔ حضور کا تذکرہ سننے میں، اپنے محبوب آقا کا تذکرہ سنانے میں عام دنوں کی نوعیت زیادہ کثرت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات کو بڑے عجیب عجیب خیال آتے ہیں، آنے تو نہیں چاہیے لیکن خیالات پہ کوئی بس نہیں چلتا نا، تو بعض مرتبہ بڑے عجیب عجیب خیال آتے ہیں الٹے سیدھے، کیونکہ شیطان نے اپنا حصہ بھی تو ڈالنا ہوتا ہے، تو وہ خیال ڈالیں گے کہ مولوی جی صرف ربیع الاول میں کیوں، سارا سال کیوں نہیں جی، بھلا یہ وہ خاص بات ہے کہ ربیع الاول میں کیا اس میں اہتمام کی ضرورت ہے، فلاں ہے، تو یعنی طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں، اور جو بیچارے بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو متشدد قسم کے دیندار سمجھتے ہیں، مبالغہ آمیزی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ اس کو نعوذ باللہ بدعت تک بھی لے جاتے ہیں کہ لو جی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، ربیع الاول میں کیا ذکر کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، عام دنوں کی طرح یہ جی باقی دنوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک بندے نے تو یہاں تک پوچھ لیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ربیع الاول میں کوئی خاص طور پر ذکر مصطفیٰ کے اندر اضافہ فرمایا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے؟ تو میرا چونکہ اپنا سمجھانے کا انداز ہے تو میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ کے صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ باقی 11 مہینے حضور کو بھول جاتے تھے، وہ باقی کے 11 مہینے اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے، ان کو یاد دلانا پڑتا تھا کہ تم رسول اللہ کے امتی ہو؟ کیا ان سے یہ ثابت ہے کہ ان کو پکڑ کے بتانا پڑتا تھا کہ فلاں دن کثرت سے درود و سلام پڑھنا حضور کی محبت کا تقاضا ہے؟ کیا ان کو پکڑ کے بتانا پڑتا تھا کہ بھائی آپ حضور کے امتی ہو اور امتی کے یہ تقاضے ہیں؟ کہتا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر جن کو ہر لمحہ مصطفیٰ یاد رہے انہیں یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جن کی ہر ادا سے اللہ کے نبی کی محبت ٹپکے ان کو محبت کا درس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جن کی ہر زندگی کا لمحہ سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا انہیں سیرت پہ جلسہ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ جن کی ہر ادا سیرت مصطفیٰ کے انداز سے گلی ہوئی تھی بھلا ان کو سیرت مصطفیٰ پہ تقریر سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جن کے سر سے لے کر پاؤں تک سب کا سب وجود سیرت اور صورت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا بھلا ان کو علیحدہ سیرت مصطفیٰ کے بارے میں بتانے کی اور جلسہ رکھنے کی اور اہتمام کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ بابو یہ ضرورت ان کی نہیں ہے، یہ ضرورت میری اور تیری ہے، یہ ہم جیسے بیماروں کی ہے جنہیں یاد دلانا پڑتا ہے پکڑ کے کہ تم جناب رسول اللہ کے امتی بھی ہو، جنہیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ تمہارا اللہ کے نبی سے کوئی رشتہ بھی ہے، جنہیں پکڑ کے جھنجھوڑ کے بتانا پڑتا ہے کہ تم کلمہ پڑھے ہوئے ہو، تمہارے گلے میں محمد مصطفیٰ کی غلامی کا ہار بھی ہے، جنہیں بتلانا پڑتا ہے کہ حضرت صاحب آپ بے لگام اور آزاد نہیں ہیں، آپ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو باقاعدہ بھرتی کیا ہے رسول اللہ کی غلامی میں، اللہ کے نبی کی اتباع میں، پیغمبر کی پیروکاری میں۔ آپ پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آپ کچھ حدود و قیود کے پابند ہیں، ہم جیسوں کو بتانا پڑتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے جی صحابہ کرتے تھے، میں نے کہا صحابہ تو بتانے والے تھے، وہ نہ بتاتے ہمیں پتہ نہ چلتا حضور کیسے تھے، وہ نہ بتاتے ہمیں پتہ نہ چلتا کہ صورت مصطفیٰ کیسی، جمال مصطفیٰ کیسا، گفتار مصطفیٰ کیسی، کردار مصطفیٰ کیسا، اقوال مصطفیٰ کیا ہیں، افعال مصطفیٰ کیا ہیں، لباس نبوت کیسا تھا، پیغمبر کی ادائیں کیسی تھی، رسول اللہ کی مسکراہٹ کیسی تھی، پیغمبر کے آنسو کیسے تھے، رسول اللہ کی دعائیں کیا تھی، پیغمبر کے سینے پہ کیا اترا اور کب اترا، ایک لفظ کا پتہ نہ چلتا۔ یہ تو محمد کے صحابہ اور
امت کے محسنوں کا کمال ہے نا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے شام و سحر اس کام میں لگا دیے کہ اس امت تک اللہ کے نبی کی سیرت بھی پہنچے، اللہ کے نبی کی صورت بھی پہنچے، اللہ کا کلام بھی پہنچے، دین اسلام بھی پہنچے۔ انہوں نے اپنا پوری زندگی کا لمحہ لمحہ اس کام پہ لگا کے امت تک اس دین کو پہنچایا بھی ہے، اور رسول اللہ کی سیرت و سنت کو کما حقہ ہمیں سنایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ تو آج ہمیں بتایا اس لیے تھا کہ تم بھی آگے بتا دینا، تو آج سیرت کی خوشبو کو پھیلانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ رہی بات ربیع الاول کی، تو ربیع الاول کوئی خاص معاملہ نہیں ہے کہ ضرور اسی میں، ہم تو کہتے ہیں سارا سال کرو، ہر لمحہ کرو، ہر مہینے کرو، ہر ہفتے کرو، ہر بات میں کرو۔ آپ کی کوئی محفل ذکر نبی سے خالی نہ ہو، آپ کی کوئی مجلس ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہو، آپ کی کوئی اٹھک بیٹھک ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہو، آپ کی کوئی تحریر ذکر پیغمبر سے خالی نہ ہو، آپ کے زبان کبھی بھی رسول اللہ پہ درود و سلام سے محروم نہ ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں، لیکن جب ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ ربیع الاول کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ چلو کسی بہانے میرے محبوب کو یاد تو کرو، کسی بہانے آقا کا تذکرہ سناؤ تو صحیح، کسی بہانے اپنے محبوب کی باتیں تو کرو، کسی بہانے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان تو کرو۔ ہو سکتا ہے تھوڑا خیال آ جائے کہ ہم کون ہیں، ہمارا رشتہ کیا ہے، ہماری نسبت کتنی اونچی ہے، اور یہ نسبت اتنی عرفہ، اتنی اعلیٰ، اتنی بلند و بالا ہے کہ جب رسول اللہ کے ساتھ کسی بھی بندے کی امتی والی نسبت جڑ جاتی ہے، اس کا مقام بھی بدل جاتا ہے، اس کا مقدر بھی سنور جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو میرے دوستو، آج کی بڑی مختصر سی گفتگو میں نے آپ کو ایک بڑی اہم سیرت مصطفیٰ کی جھلک سکھانی، سمجھانی اور بتانی ہے، جس سے عظمت مصطفیٰ آپ کے دل میں اتر جائے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کو کائنات میں بھیجا ہے تو چن کے بھیجا ہے۔ کیا کر کے بھیجا بھائی؟ اونچی بولو ذرا۔ جمعے کے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ لمبی چوڑی باتیں اور کوئی لمبی چوڑی تقریر چھیڑی جائے، بڑے جھلکیوں پروگرام ہوتا ہے، مختصر سی چند ایک بات۔ تو میں صرف خلاصہ سا رکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے نبی کو کیا کیا ہے؟ اونچی بولو، کیا ہے؟ چنا ہے، چن کے بھیجا ہے کائنات میں۔ کہاں سے چن کے بھیجا بھائی؟ سب سے پہلے تو چننے کا مطلب سمجھ لیجیے، چناؤ کہتے ہیں انتخاب کو۔ چناؤ کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، انتخابات ہوتے ہیں آپ کے ہاں کے نہیں ہوتے؟ الیکشن کو ہی انتخابات کہتے ہیں، الیکشن کو ہی چناؤ کہتے ہیں۔ کسی علاقے میں اس کو چناؤ کہہ دیا جاتا ہے کہ انتخاب کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ انتخابات، یہ چناؤ، یہ الیکشن، یہ کسی کو چننا ہوتا ہے۔ پورے علاقے میں آپ ایک بندہ چن لیتے ہیں، آج کل آپ نہیں چنتے، وہ آپ ہی تمہیں چن گا، ترلے منتا کر کے کہنا میں چنو۔ کمال ہے بھائی، کیسا زمانہ آ گیا۔ ایک ہے کہ آپ مل کے کسی کو چنیں، اور ایک ہے کہ وہ آپ کا دروازہ پٹ مارے، وہ آ کے روز آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے کہ بھائی مینوں موقع دو، مجھے چن لو۔ تو اس کو کہتے ہیں چناؤ۔ آپ بھی چنتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی چنا ہے، میں نے بھی چنا ہے۔ تم چنتے ہو کہاں سے؟ محلے سے کونسلر، حلقے سے ایم پی اے، بڑے حلقے سے ایم این اے، بڑے علاقے سے وزیر اعلیٰ، پورے صوبے سے گورنر، وزیر، مشیر، ملک کے لیے وزیر اعظم اور صدر چنتے ہو۔ پھر چننے کے بعد تمہیں کو کہے کہ بھاجی سب اوکے، کہاں اوکے؟ چننے والا خود اپنے چناؤ پہ بعد میں بیٹھ کے پچھتا رہا ہوتا ہے۔ پہلا پتا ہوں ووٹیں نہیں سی دینی، پہلا پتا ہوں ساری گلی پورے پانی کھلو جانا، یہ ووٹیں نہیں سی دینی، پہلا پتا ہوں سارے منڈے نو نوکری نہیں لوانی، ساری گل نہیں سننی، اسی یہ ووٹیں نہیں سی دینی۔ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ آپ ہی چناؤ کرتے ہو، پھر آپ ہی اس کی ایسی تیسی پھیرتے ہو، خود ہی ووٹ دے کے آتے ہو، خود ہی اپنے انتخاب پہ پچھتاتے بھی ہو، خود ہی سلیکٹ کرتے ہو، اور خود ہی بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو۔ یہ ہے آپ کا انتخاب۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ہے میرا انتخاب،
یا اللہ آپ کا انتخاب کیا ہے؟ فرمایا میرا انتخاب انتخاب لاجواب ہے، ایسا انتخاب ہے جس پہ پچھتانا نہیں پڑتا، ایسا انتخاب ہے جس میں غلطی نہیں ہوتی، ایسا انتخاب ہے جس میں عیب نہیں ہوتا، ایسا انتخاب ہے کہ چننے کے بعد کوئی ہاتھ اور انگلی اٹھا کے نہیں رکھ سکتا، ایسا انتخاب ہے کوئی نقص نہیں نکال سکتا، ایسا انتخاب ہے کوئی کمی اور کجی ثابت نہیں کر سکتا، ایسا کمال کا انتخاب۔ یا اللہ ہم تو چنتے ہیں محلے سے، اور میں یہی تو فرق ہے، تم محلے سے چنتے ہو، تھوڑے وقت کے لیے چنتے ہو، علاقے کے لیے چنتے ہو۔ جب میں نے چناؤ کا فیصلہ کیا ہے، میں نے ساری کائنات سے چنا ہے، ساری مخلوقات سے چنا ہے، سارے انسانوں سے چنا ہے، سارے فرشتوں میں سے چنا ہے، ارض و سما میں سے چنا ہے، چاروں دانگ عالم میں سے چنا ہے، کائنات میں سے چنا ہے۔ میں نے جب چنا ہے تو نبیوں میں سے چنا ہے، رسولوں میں سے چنا ہے، پیغمبروں میں سے چنا ہے، انبیاء میں سے چنا ہے۔ پھر فرمایا میں نے چنا ہے امامت کے لیے، سرداری کے لیے، مقتدائی کے لیے، مقصود کون و مکان بنانے کے لیے۔ میں نے کہا یا اللہ ہم تو 5 سال کے لیے چنتے ہیں، فرمایا میں نے ایک زمانے کے لیے نہیں، سارے زمانوں کے لیے چنا۔ میں نے کہا ہم محلے کے لیے چنتے ہیں، فرمایا میں نے علاقے کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے چنا۔ ایک ایسی ہستی کو چنا ہے جو سارے زمانوں کے لیے بھی ہے، سارے جہانوں کے لیے بھی ہے، کل کائنات کے لیے بھی ہے، ارض و سما کے لیے بھی ہے، حجر و شجر کے لیے بھی ہے، شمس و قمر کے لیے بھی ہے، اپنوں بیگانوں کے لیے بھی ہے، انسانوں اور حیوانات کے لیے بھی ہے۔ اسے میں نے کائنات میں سے چن کے عرفہ اعلیٰ بے مثل بے مثال بہترین بنا کے عظمتوں کا تاج اس کے سر پہ سجا کر کائنات میں بھیجا ہے، اور بھیج کے کہا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ساری کائنات میں چن کے کہا ہے کہ محبوبہ دنیا بھی اپنے اپنے انتخاب کرتی ہے، جو میں نے انتخاب کیا ہے اس پہ زمانہ ناز کرے گا، کائنات اس انتخاب کو سلام عقیدت پیش کرے گی۔ اتنا شاندار انتخاب، میں نے اسی لیے کہا کہ صرف انتخاب نہیں، انتخاب لاجواب۔ کیا ہے؟ لاجواب۔ جی بولو، انتخاب لاجواب، کہ اس جیسا انتخاب کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو میرے رب نے کیا ہے، میرے محبوب کو روئے زمین پہ پوری کائنات میں چن لیا۔ اب تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، میں نے عرض کیا میں صرف جھلکیاں سی پیش کرتا ہوں۔ میرے محبوب کو چن لیا کا کیا مطلب؟ چن لیا کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ ان کو چن کے بھیج دیا، نہ، ان کو پہلے چنا نا، تو جب بھیجنا تھا تو جس قبیلے میں بھیجنا تھا وہ قبیلہ چنا، جس خاندان میں بھیجنا تھا وہ خاندان چنا، جس علاقے میں بھیجنا تھا وہ علاقہ چنا، جس زمین پہ بھیجنا تھا زمین کا وہ ٹکڑا چنا، جس شہر میں بھیجنا تھا وہ شہر چنا، جس بستی میں بھیجنا تھا وہ بستی چنی، جس جگہ پہ کھڑا کر کے خطبہ دلوانا تھا وہ پتھر چنے، وہ پہاڑ چنا، جن راستوں سے گزارنا تھا وہ راستے چنے، جن یاروں میں بٹھانا تھا وہ یار چنے، جس درسگاہ کا انتخاب کرنا تھا وہ درسگاہ چنی، جہاں پہ لے جانا تھا وہاں چنا، جس مسلح پہ کھڑا کرنا تھا وہ مسلح چنا۔ میرے پیغمبر کے لیے ماحول چنا گیا، حالات چنے گئے، حتیٰ کہ جس خاتون سے میرے نبی کی شادی کرنی تھی اسے بھی چنا گیا، جس کے گھر میں میرے نبی کو پیدا کرنا تھا اس ماں کو چنا گیا، جس کو باپ بنانا تھا اس کو چنا گیا، جس کو دادا بنانا تھا اس کو چنا گیا، جو لباس مصطفیٰ کے وجود پہ آنا تھا اسے چنا گیا۔ میرے پیغمبر نے جس کا دودھ پینا تھا اسے چنا گیا، جس سواری پہ بیٹھنا تھا اس سواری کو چنا گیا، جس قبیلے میں جانا تھا وہ قبیلے کو چنا گیا، حتیٰ کہ جس دایا کا دودھ پینا تھا اس دایا کے نام کا بھی انتخاب میرے رب نے کیا ہے۔ کہیں پہ کوئی چیز ایسی نہیں جو انتخاب لاجواب نہ ہو، حتیٰ کہ اولادوں کو چنا گیا ہے، ماحول کو چنا گیا ہے، نواسوں کو چنا گیا ہے، نواسیوں کو چنا گیا ہے، دامادوں کو چنا
چنا گیا ہے، دارالہجرت کو چنا گیا ہے، میرے پیغمبر کے آنے کے لیے دن کو چنا گیا، مہینے کو چنا گیا، وقت کو چنا گیا، میرے نبی کو دنیا سے بھیجنے کے لیے وقت اور مہینے اور تاریخ کو چنا گیا ہے، میرے نبی کے سفر کے لیے راہ گزر کو چنا گیا، سواری کو چنا گیا، ہم سفر کو چنا گیا۔ ایک ایک چیز انتخاب کر کے میرے رب نے میرے مصطفیٰ سے جوڑی ہے، کوئی چیز بغیر انتخاب کے حضور کو عطا نہیں فرمائی، تو اس کو میں انتخاب لاجواب نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ توجہ کیجیے، کیسے چنا گیا؟ اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں بھیجنا تھا تو زمین کے کسی خطے پہ آتے نا، تو اتنی بڑی زمین ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ چلیے دنیا دی اس نکر پہ زمین دی ہوئے کوئی نہ ہے، بعد چ کہندے نہیں جی پھر ٹر کے آ گئے، زمین تے گول ہی ہے، نکر تے لبھی کوئی نہ۔ تو زمین کے کتنے خطے، کتنے علاقے، کتنے ملک، کتنے بر اعظم زمین کے اوپر پھیلے ہوئے، حضور کو بھیجنا تھا، کہاں بھیجیں؟ اللہ نے میرے محبوب کو جب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو عرب کی سرزمین پہ بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ عرب۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں دو ہی خطے پائے جاتے ہیں، ایک کو عرب کہتے ہیں، ایک کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، عرب کا معنی ہوتا ہے فصیح و بلیغ۔ میرے آقا فصاحت و بلاغت والے، اس لیے گونگوں میں نہیں بھیجا، فصیح و بلیغ میں بھیجا، سرزمین عرب پہ بھیجا۔ اب عرب میں کئی سارے علاقے پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جس علاقے کا انتخاب کیا اس علاقے کو کہتے ہیں مکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، کیا کہتے ہیں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے جس زمین پر میرے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا اسے سرزمین مکہ کہا جاتا ہے، جسے عربی میں بکہ بھی کہتے ہیں، اور مکہ کا معنی ہوتا ہے کائنات کا سینٹرل پوائنٹ، دنیا کی درمیانی جگہ، کائنات کا مرکز۔ کیونکہ مرکزی نبی نے آنا تھا تو کائنات کے مرکز میں بھیجا گیا، کائنات کے سینٹر میں بھیجا گیا، کائنات کی درمیانی جگہ پہ بھیجا گیا، سرزمین مکہ میں۔ اللہ کے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اس سرزمین مکہ میں جس جگہ پہ بھیجا اسے کہتے ہیں وادی ام القریٰ۔ ام کا معنی ہوتا ہے ماں، ام کا معنی ہوتا ہے جڑ، ام کا معنی ہوتا ہے بنیاد۔ اور ماں ایسی شفقتیں لے کے آنے والا نبی، اللہ کے نبی کو جب اللہ نے کائنات میں بھیجا تو شفقتوں والے نبی کو ام القریٰ میں بھیجا۔ اب ضرورت تھی کہ کس قبیلے میں بھیجا جائے، تو بڑے قبیلے پائے جاتے ہیں، کوئی اوس ہے، کوئی خزرج ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی بنو ثقیف ہے، بنو حوازن ہے۔ عرب کے بے شمار قبیلوں میں اللہ نے جو قبیلہ چنا ہے اسے بنو ہاشم کہتے ہیں۔ بنو ہاشم کا مطلب مہمان نواز قبیلہ، نبی بھی مہمان نواز ہے، قبیلہ بھی مہمان نواز ہے۔ اللہ نے اس مہمان نواز قبیلے میں پائے جانے والے کئی سارے افراد میں سے جس بندے کو چنا، جس کے گھرانے میں، جس کی پشت میں، جس کے اہل و عیال میں بھیجنا تھا، اس کا نام ہے عبد المطلب، جس کو بیت اللہ کا متولی کہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ بھی کعبے کو بسانے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس لیے بیت اللہ کے متولی کے گھر میں بھیجا۔ عبد المطلب کے 10 یا 11 بیٹے ہیں، کسی کا نام عبد العزیٰ ہے، کسی کا نام عبد الحارث ہے، کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا نام عبد شمس ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ کو بھیجنے کی بات آئی تو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے عبد المطلب کے 11 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب کیا ہے۔ عبد الشمس کے گھر میں نہیں بھیجا، عبد العزیٰ کے گھر میں نہیں بھیجا، عبد الحارث کے گھر میں نہیں بھیجا، اللہ کے بندے کے گھر میں بھیجا ہے جس کا نام ہی عبداللہ ہے، کہ حضور بھی اللہ کے بندے، جس کے گھر میں آئے وہ باپ بھی اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، جس ماں کے گود میں بھیجا اس ماں کا نام ہے آمنہ۔ کیا نام ہے؟ آمنہ کا معنی امانت والی، آمنہ کا معنی امانت والی۔ اب جس گود میں بھیجا وہ امانت والی، نبی بھی امانت والا، ماں بھی امانت والی۔ قریب کھڑی ہے پہلی دایا جس نے سب سے پہلے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کو کہتے ہیں ام ایمن۔ ام ایمن کا معنی امن والی، میرا نبی بھی امن والا اور ام ایمن بھی امن والی۔ دائی بھی وہ عطا کی جو امن والی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو لینے کے لیے دائیاں آ رہی ہیں، بہت ساری آئیں،
دروازے سے واپس، لیکن جس کا مقدر چمک اٹھا، جو حضور کو لے کے گئی، اس کا نام ہے حلیمہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ حلیمہ کا معنی علم والی، حلیمہ کا معنی حوصلے والی، حلیمہ کا معنی بردباری والی۔ نبی کو حوصلہ دینا تھا، نبی کو جرأت دینی تھی، بردبار بنانا تھا، تو اس کی گود میں بھیجا، اس کا دودھ پلایا، جس کا نام ہی علم والی ہے، جس کا نام ہی حوصلے والی ہے۔ پھر جس قبیلے میں لے کے گئی حضرت سیدہ حلیمہ کا قبیلہ، اس قبیلے کا نام ہے بنو سعد۔ سعد کا معنی خوش نصیبی والا، خوش بختی والا، خوش قسمتی والا۔ نبی بھی خوش نصیب ہے، قبیلہ بھی خوش نصیب ہے۔ نبی کو اس قبیلے میں لے جا کے دودھ پلوایا جو ہے ہی نصیبے والا، جو ہے ہی قسمتوں والا۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ سے ہجرت کے لیے جہاں پہ بھجوایا گیا، اس سرزمین کا نام مدینۃ المنورہ رکھا گیا۔ اس کا معنی ہے مدینۃ المنورہ، شفاؤں کی دنیا، مدینۃ المنورہ شفا کا گھر، مدینۃ المنورہ تندرستی کا مرکز، مدینۃ المنورہ اللہ کی محبوب جگہ۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے وہاں پہ بھیجا ہے، شفاؤں والا نبی۔ جس بستی میں گیا وہ بستی بھی شفاؤں والی بستی۔ میرے دوستو، انتخاب لاجواب ہے، خالق نے میرے نبی کو چنا ہے۔ اس انتخاب کو اللہ نے پوری کائنات میں عرفہ اور اعلیٰ بنایا، بہترین بنایا، مقدس و مطہر بنایا، ساری کائنات میں معزز و محترم بنایا۔ ایسا شان والا انتخاب۔ توجہ کیجئے، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، بیچ میں کچھ چیزیں اسکپ کرتے ہوئے، وقت کے دامن میں لمبی چوڑی گنجائش نہیں، بات کو سمیٹنے کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں۔ تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اللہ کے حبیب پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ حضور جوان ہوئے تو اللہ کے پیغمبر کو ضرورت پیش آتی ہے کہ جوان بندے کی شادی کر دی جائے، تو شادی کے لیے بیوی ہوتی ہے، تو اللہ نے جن بیویوں کا انتخاب کیا، جن کے ساتھ حضور کا نکاح فرمایا، وہ بیویاں بھی اللہ نے چن کے بھیجی ہیں۔ ایک بیوی کون سی ہے؟ اس کا نام، بیوی کا نام ہے خدیجہ۔ خدیجہ کا معنی ہوتا ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ کیا نام ہوتا ہے؟ حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ خدیجہ کا معنی ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ نبی بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والا، بیوی بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ میرے نبی کی ایک بیوی کا نام ہے ریحانہ۔ ریحانہ کا معنی ہے خوشبوؤں والی۔ نبی بھی خوشبوؤں والا، اور بیوی بھی ملی تو خوشبوؤں والی۔ میرے نبی کی ایک بیوی کا نام ہے حفصہ۔ حفصہ کا معنی ہے شیر کی بیٹی، مطلب بہت جرأت والی، بڑی بہادری والی۔ نبی بھی بہادری والا، بیوی ملی تو وہ بھی بہادری والی۔ اللہ کے پیغمبر کی ایک بیوی کا نام ہے عائشہ۔ عائشہ کا معنی زندگی والی۔ نبی بھی زندگیاں بانٹنے والا، نئی روح پھونک دینے والا، اور بیوی ملی تو وہ بھی زندگی والی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بیوی عطا فرمائی، اس کا نام ہے میمونہ۔ میمونہ کا معنی خوش نصیب، سعادتوں والی، برکتوں والی۔ نبی بھی سعادتوں اور برکتوں والا، بیوی بھی سعادتوں اور برکتوں والی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیوی عطا فرمائی، اس کا نام ہے زینب۔ زینب کا معنی خوشبوؤں والی، خوبصورتی اور دلکشی والی۔ اللہ کے نبی بھی خوشبوؤں والے، خوبصورتی اور دلکشی والے۔ بیوی بھی وہ عطا کی جو خوبصورتی والی بھی ہے، دلکشی والی بھی ہے، عظمتوں والی بھی ہے۔ ایک بیوی عطا کی، اس کا نام ہے ماریا۔ ماریا کا معنی پاکیزہ اور روشن چہرے والی۔ نبی بھی پاکیزہ اور روشن چہرے والے، بیوی بھی وہ عطا کی جو پاکیزہ اور روشن چہرے والی۔ ایک بیوی وہ عطا کی جس کا نام ہے ام حبیبہ۔ ام حبیبہ کا کیا معنی؟ ام حبیبہ کا معنی ہے محبتوں والی۔ نبی بھی پیار بانٹنے والا، بیوی بھی پیار بانٹنے والی۔ ایک بیوی کا نام ہے ام سلمہ۔ ام سلمہ کا معنی سلامتی والی۔ نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے چن چن کے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو جب کائنات میں بھیجا تو اللہ نے اپنے نبی کو جب شادیاں ہو گئی تو بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹیوں میں سے اللہ کے پیغمبر کو ایک بیٹی عطا کی، اس بیٹی کا نام ہے زینب۔ زینب کا معنی پاکیزہ اور خوشبو والی، تو نبی بھی خوشبو والا، بیٹی بھی خوشبو والی۔ اللہ نے دوسری بیٹی عطا کی، اس کا نام ہے ام کلثوم۔ ام کلثوم میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ ان کے نام کا معنی ہے خوبصورت چہرے والی،
چہرے پہ بھرے ہوئے گوشت والی، یعنی خوبصورتی کا استعارہ ہے، حسن و جمال والی، نبی بھی حسن و جمال والا، تو بیٹی عطا کی تو وہ بھی حسن و جمال والی۔ ایک بیٹی عطا کی، اس کا نام ہے، میرے پیغمبر کی بیٹی کا نام ہے رقیہ۔ رقیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رقیہ کا معنی ہے ترقی کرنے والی، بلندی کے زینے چڑھنے والی، نبی بھی بلندی والا، نبی بھی ترقی والا، تو بیٹی عطا کی تو وہ بھی ترقی والی۔ ایک بیٹی عطا کی، اس کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی چھڑانے والی، نبی بھی لوگوں کو جہنم سے چھڑانے والا، بیٹی بھی لوگوں کو جہنم سے چھڑانے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ نے میرے نبی کو بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام ہے ابراہیم، بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والے، بیٹا بھی بزرگی والا۔ ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام ہے قاسم۔ قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا۔ ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام ہے طیب و طاہر، عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ طیب کا معنی پاکیزہ، طاہر کا معنی پاک۔ میرے آقا بھی پاک ہیں، میرے نبی کی اولاد بھی پاک۔ میرے پیغمبر کو نواز سے عطا کیے، ایک کا نام محسن ہے، ایک کا نام حسن